سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک اڑتی سی خبر سنی کہ مکہ میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو لوگوں کو ایک خدا کی پرستش کی دعوت دیتا ہے اور بت پرستی سے منع کرتا ہے۔ حضرت ابو ذر پہلے ہی کسی ایسے ہادی کی تلاش میں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کی خبر سن کر بے تاب ہو گئے۔ فوراً اپنے بھائی انیس کو صحیح صورتحال معلوم کرنے کے لیے مکہ روانہ کیا۔ انیس مکہ گئے، نبی کے ارشادات سنے اور واپس آ کر بھائی کو خبر دی کہ لوگ اس داعی کو شاعر، کاہن اور جادوگر کہتے، لیکن بخدا میں نے انہیں ایسا نہیں پایا۔ وہ تو بھلائی کی دعوت دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ کو اس مختصر جواب پر تسلی نہ ہوئی۔ یہ خود مکہ گئے، محسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے نہ تھے، کسی سے پوچھنا بھی خلاف مصلحت سمجھا۔ زمزم کا پانی پیا اور بیت اللہ شریف میں لیٹ گئے۔ حضرت علی آئے تو دیکھا کہ ایک اجنبی آدمی لیٹا ہوا ہے۔ قریب آئے اور کہا، مسافر معلوم ہوتے ہو؟ حضرت ابو ذر نے کہا، ہاں۔ حضرت علی نے کہا، چلو آج رات میرے ہاں بسر کر لو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ چل پڑے۔ رات گزار کر صبح پھر ہادی برحق کی تلاش میں کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پھر آ پہنچے اور کہا، شاید تمہیں اپنی منزل نہیں ملی۔ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ پھر انہیں ساتھ لے گئے اور پوچھا، بھائی میں تمہیں کئی دن سے یہاں دیکھ رہا ہوں، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو اور تمہارے آنے کا کیا مقصد ہے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اگر تم وعدہ کرو کہ میری بات راز میں رکھو گے تو بتا دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں وعدہ کر رہا ہوں تمہاری بات راز میں رکھوں گا۔ حضرت ابو ذر نے فرمایا، میں نے سنا اس شہر میں ایک شخص کا ظہور ہوا ہے جو خود کو اللہ کا نبی بتاتا ہے، میں اس کی ملاقات کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ حضرت علی نے یہ سنا تو کہا، اچھا ہوا کہ تم مجھ سے ملے، تم جس کی تلاش میں ہو بلا شبہ وہ اللہ کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت ابو ذر پر رقت طاری ہو گئی۔ فوراً عرض کیا کہ خدا کے لیے مجھے جلدی سے اس ہستی سے ملواؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ابو ذر کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت ابو ذر نے جب پہلی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو مطمئن ہو گئے کہ واقعی یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ خدمت نبوی میں پہنچتے ہی حضرت ابو ذر نے عرض کیا، بتائیے اسلام کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی کچھ باتیں ایسے مؤثر انداز سے بیان کیں کہ حضرت ابو ذر نے فوراً کلمہ شہادت پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ واقعہ صحیح بخاری میں موجود۔ بعض روایات کے مطابق آپ کئی دن تک زمزم پر گزارا کرتے رہے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کا شرف بخشا اور یہ مسلمان ہو گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، بھائی اتنے دن تم نے کیا کھایا؟ عرض کیا، اللہ کے رسول صرف زمزم کا پانی پی کر ہی وقت گزارتا رہا ہوں۔ اس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھے۔ عرض کرنے لگے، اللہ کے رسول اگر اجازت ہو تو میں انہیں کچھ کھلاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں ہاں ضرور۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق حضرت ابو ذر کو ساتھ لے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہمراہ گئے۔ سیدنا صدیق اکبر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے آگے طائف کے کچھ خشک انگور لا کر رکھ دیے تھے۔ قیام مکہ کے دوران حضرت ابو ذر کی یہ پہلی غزا تھی جو ان کو نصیب ہوئی۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر تم ابھی اسلام کو چھپائے رکھو اور اپنے وطن چلے جاؤ، وہاں جا کر اپنے قبیلے کو دعوت توحید دو، جب تمہیں ہمارے غلبے کی خبر مل جائے تو پھر آ جانا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ مجھے اجازت دیں میں ان دشمنوں میں اسلام کا اعلان کر کے جاؤں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو ذر کا جوش و جذبہ دیکھ کر اجازت دے دی۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ سیدھے بیت اللہ شریف میں گئے۔ وہاں لوگوں کا ہجوم تھا۔ آپ نے بلند آواز سے لوگوں کو مخاطب کر کے کہا،
لوگو سن لو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں۔ حضرت ابوذر کی زبان سے ابھی توحید و رسالت کی یہ صدا گونجی ہی تھی کہ مشرکین مکہ آپ پر ٹوٹ پڑے اور مار مار کر لہو لہان کر دیا۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ تلاش حق کے مسافر کو لہو لہان دیکھ کر دل بھر آیا، فوراً آپ کے اوپر گر گئے اور مشرکین سے کہا، چھوڑ دو، اس غریب الوطن کو کیوں مارتے ہو؟ حضرت عباس کے کہنے پر لوگ رک گئے۔ ادھر حضرت ابوذر کو توحید کا ایسا نشہ چڑھا تھا کہ دوسرے دن پھر بیت اللہ شریف میں کھڑے ہو کر بلند آواز سے لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دینے لگے۔ مشرکین نے پھر سے مارنا شروع کر دیا۔ حضرت عباس نے پھر چھڑوا دیا۔ حضرت عباس چونکہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے اس لیے مشرک ان کی بات مان جاتے تھے۔ تیسرے دن حضرت ابوذر پھر خانہ خدا میں گئے اور بلند آواز سے کلمہ شہادت پڑھ کر لوگوں کو دعوت توحید دی۔ لوگوں نے پھر حضرت ابوذر کو بے تحاشا مارا، قریب تھا کہ آپ کو جان سے ہی مار دیں۔ اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر آئے اور کہا، بدبختو، یہ قبیلہ غفار کا آدمی ہے، اگر تم نے اس کو مار ڈالا تو پھر یاد رکھنا کہ تمہارے تجارتی قافلے منزل مقصود تک نہ پہنچا کریں گے۔ خام خواہ غفاریوں کی دشمنی کیوں مول لیتے ہو؟ مشرکین نے حضرت عباس کی یہ باتیں سنی تو حضرت ابوذر غفاری کو چھوڑ دیا۔ اب حضرت ابوذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے اپنے وطن واپس لوٹ گئے اور اپنے قبیلے کے لوگوں کو دعوت اسلام دی۔ ان کی دعوت پر آدھا قبیلہ اسی وقت مسلمان ہو گیا اور آدھا قبیلہ کچھ عرصے بعد دولت اسلام سے بہرہ ور ہوا۔ ایک دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان میں بیٹھے تھے کہ حضرت ابوذر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت ان کے بال سفید ہو چکے تھے۔ انہوں نے آتے ہی بڑی محبت سے آپ کو سلام کیا۔ حضرت ابوذر کو دیکھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے چمک اٹھا اور محبت سے ارشاد فرمایا، ترجمہ: آسمان کسی ایسے انسان پر سایہ فگن نہیں ہوا اور زمین نے کسی ایسے شخص کو اپنے اوپر نہیں اٹھایا جو ابوذر سے زیادہ سچ بولنے والا ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود ابوذر سے بے حد عقیدت و محبت تھی۔ جب سارا مکہ آپ کی تکذیب کر رہا تھا سوائے چند اشخاص کے، اس وقت حضرت ابوذر نے آپ کی نبوت و رسالت کی تصدیق کی تھی، پھر ساری زندگی آپ کی محبت کا دم بھرتے رہے۔ پھر سن 9 ہجری کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک پر روانہ ہوئے تو اس مشکل ترین سفر میں بھی حضرت ابوذر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ راستے میں آپ کا اونٹ سست پڑ گیا تو لشکر سے بہت پیچھے رہ گئے۔ آخر اونٹ سے اترے، اس کو وہیں چھوڑا اور سامان کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر پیدل ہی چل پڑے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ایک مقام پر جا کر قیام فرمایا تو دور سے ایک شخص کو آتے ہوئے دیکھا۔ کسی نے کہا کہ وہ دور سے کوئی آتا ہوا نظر آ رہا ہے تو رحمت للعالمین نے فرمایا، ابوذر ہوں گے۔ جب یہ قریب آئے تو لوگوں نے کہا، اللہ کی قسم، اللہ کے رسول یہ ابوذر ہی ہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آگے بڑھ کر خود ان کے کندھوں سے سامان اتارا اور فرمایا، ابوذر اکیلے ہی چلتے ہیں، اکیلے ہی مریں گے اور قیامت کے دن اکیلے ہی اٹھیں گے۔ پھر چشم فلک نے دیکھا اور کائنات کے ذرے ذرے نے گواہی دی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی سچ نکلی۔ رحمت للعالمین جب مرض الموت میں مبتلا ہوئے تو ابوذر کے دل کی دنیا ویران ہو گئی۔ دل بے قرار اور اداس رہنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت سے 1 یا 2 دن پہلے سہارے کے ساتھ مسجد میں تشریف لے گئے۔ نماز سے فارغ ہوئے تو لوگ محسن عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے۔ ابوذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی لوگوں کو چیرتے ہوئے اپنے خلیل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کے لیے آگے بڑھے۔ لوگوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گفتگو فرمانا حضرت ابوذر کے لیے وجہ سکون بن گیا تھا۔ حضرت ابوذر ابھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہونے کی کوشش کر ہی رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت خراب ہو گئی اور اللہ کے رسول جلد ہی اٹھ کھڑے ہوئے۔
ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ پھر پریشان ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے حجرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا میں تشریف لے گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر پڑے ہوئے تھے کہ حضرت ابو ذر کا خیال آ گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو پیغام بھیج کر بلایا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ لمبے لمبے قدم بھرتے ہوئے اپنے خلیل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کے لیے دوڑے آئے۔ آ کر جو دیکھا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر پر پڑے تھے۔ حضرت ابو ذر کا دل بھر آیا۔ والہانہ محبت سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جھک پڑے اور زور زور سے رونے لگے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محبت سے ابو ذر کا ہاتھ پکڑ کر اپنے جسم عطر سے چمٹا لیا اور خود بھی رونے لگے۔ یہ بڑا ہی رقت انگیز منظر تھا جس کو دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے اصحاب بھی رونے لگے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ذر کو تسلی دی۔ اس کے تھوڑے عرصے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جہان فانی کو چھوڑ دیا اور اپنے خالق سے جا ملے۔